رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں اس کی دعا بتاتے ہیں، کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ قبرستان جائیں گے تو کعبے کی طرف پیٹھ کر کے قبر والوں کی طرف رخ کر کے، ان کے چہروں کی طرف اپنا رخ کر کے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مشہور سلام ہے، لکھا بورڈ بھی ہمارے یہاں تو لگے ہوتے ہیں قبرستان کی شروعات میں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاثر، اور 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے تو سب تمام جو قبرستان کے مردے ہیں سب کو ایصال ثواب کر رہا ہے۔ جو مسلمان ثواب اسی کو، ایصال ثواب صرف اسی کو کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو، غیر مسلم کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ تو ان کو ایصال ثواب کریں تو ان سب کو 11 قل هو اللہ کا ثواب پہنچے گا، اور آپ کو ان سب کے مجموعے کے برابر ثواب ملے گا۔ مثلا یہ 1000 قبرستان میں قبریں ہیں مسلمانوں کی، اور آپ نے ان کو ایصال کیا، ایصال ثواب کیا، تو سب کو تو 11 قل هو اللہ کا ملا ثواب، اور آپ کو 11,000 قل هو اللہ شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے، 11 قل هو اللہ شریف کا ثواب ملے گا آپ کو، جن کو ملے ان سب کے مجموعے کے برابر۔ اور بھی بعض صورتیں اس کے مخصوص ہیں پڑھنے کی، تکاثر وغیرہ شامل ہیں۔ کیوں اس کے علاوہ بھی جو چاہیں پڑھیں، درود پاک پڑھ کر بھی اگر ایصال ثواب کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کر تلاوت کریں، یاسین شریف پڑھیں، اس کا ایصال ثواب کریں، عبرت حاصل کریں۔ قبرستان جانا کا جو مین حکمت ہے نا، وہ اپنے لیے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اس سے مطلب ہے کہ یہ سارا ویرانہ ہے، ان میں کبھی مجھے بھی شامل ہونا ہے، پھر باہر نہیں نکل سکوں گا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے خیر، ورنہ رب کی ناراضگی کی صورت میں بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ جو قبریں بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں، مٹی کے تودے، لیکن اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہے، کسی میں باغ بنا ہوا ہے، کسی میں آگ سلگ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں باغ نصیب فرمائے، وہ بھی جنت کا باغ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزہ صبح کا فجر کا بند کرتے ہیں نا، اس سے پہلے تہجد کے نفل ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ وضو کر کے تو ہم جناب جس کو روزہ بند کرتے ہیں، بعد میں ہم پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں وضو رہتا ہے، تو بلڈ نہیں آتا منہ سے، تو وضو ہمارا قائم رہتا ہے، اس سے ہم نماز فجر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو پیسٹ کیا تھا اس کا ٹیسٹ رہتا ہے،
اب خالی ٹیسٹ رہتا ہے اور اس کا کوئی حصہ پیسٹ کا نظر نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب خون کتنا نکلا، اگر خون نہیں نکلا نا، اگر خون نہیں نکلا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیسٹ کا ذائقہ صرف رہتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے. یہ تو غذا اور بھی کھاتے ہیں اس کا بعض اوقات سحری کے وقت کی ٹیسٹ رہتا ہے. بہتر یہ ٹیسٹ وغیرہ صاف جتنا ہو سکے بندہ کر لے، دیکھنے کے بعض اوقات رہ جاتا ہے. کوئی سی غذا کھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح دعا مانگنا کیسا ہے کہ اے اللہ ہمیں عمر خضری اور مقدر سکندری عطا فرما. برائے کرم وضاحت فرما دیں، شکریہ. اویس اسلم سیالکوٹ سے. عمر خضری کے معنی ہے کہ بڑی عمر، تو بڑی عمر کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے کو بھی دعا دے دے اللہ آپ کو کی عمر کا رشتہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر سے جوڑ دے. جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو عمر خضری دے تو حرج نہیں اس میں. اور سکندر مقدر سکندری، اصل مقدر کا سکندر یہ بھی ایک محاورہ بھی ہے. شاید اشارہ حضرت سکندر ذوالقرنین کی طرف ہو کہ ان کی ساری دنیا پر حکومت تھی. یعنی کل چار افراد ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی ساری دنیا پر حکومت تھی. ہم ٹیکنالوجی کو روتے ہیں، اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی لیکن کوئی بھی ایک بادشاہ نہیں دنیا کا، نہ ایک صدر نہ ایک وزیر اعظم جس کی ساری دنیا پر حکومت ہو. اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی پھر بھی حکومت تھی. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری دنیا پر حکومت تھی، دوسرا سکندر ذوالقرنین. یعنی دو یہ حضرات تھے، یہ اہل ایمان. اور کفار میں نمرود کی ساری دنیا پر وہ چھایا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا، حکومت تھی اس کی. دوسرا وہ بخت نصر، یہ دو کافر تھے دنیا بھر میں اس کی. ان دونوں کی بھی حکومت تھی، اپنے اپنے دور میں حکومتیں تھی. تو بہرحال کہ وہ سکندر کی طرح مقدر ہو جائے کہ بہت ساری دنیا مجھے مل جائے، جائز ہے. لیکن مجھے اپنا ایک مقطع یاد آ گیا جن دنوں میں گجراتی میں مشاعروں میں حصہ لیتا تھا، جوانی کی بات کر رہا ہوں. مانگیو چھے عشق نبی، مانگی نہ دنیا اینے، مجھنے اتار سمجھدار نظر آوے چھے. اس مشاعرے میں ہوتا ہے اس طرح. اتار جو ہے اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عشق نبی کا سوال کیا کہ مجھے یا اللہ تیرے نبی کا عشق عطا فرما. اس نے دنیا نہیں مانگی، مجھے اتار سمجھدار لگتا ہے. اس کو مانگنا آتا ہے کہ وہ دنیا ذلیل کیا مانگ کر کرے گا، عشق نبی مانگ، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی. یہ اس وقت کا مقطع ہے جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. وہ یہ کہ سکندری مقدر سکندری، یہ بس وہی یہاں دنیا کی طرف اشارہ کہ دنیا، بہت دنیا چاہیے، سارا حساب دینا پڑے گا، ہم مارے جائیں گے. حساب کون دے سکتا ہے دنیا کا؟ اس وقت جو ہے نا 3 چیزوں کی بہت زبردست موٹیویشن جاری ہے، اسپیشلی دنیا بھر میں نوجوانوں کو. نمبر 1، مالدار کیسے بننا چاہیے. نمبر 2، آپ کو شہرت کیسے مل سکتی ہے. اور نمبر 3، آپ کو بڑا منصب عہدہ کیسے مل سکتا ہے. یہ 3 مین فیکٹر ہیں موٹیویشنل اسپیچز کے، کہ ایک مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس طرح پیسے والا بنا تھا، دیکھو یہ اس طرح بڑا آدمی بنا تھا، یہ اس طرح اس کو شہرت ملی تھی. تینوں چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اگر ہم اسلام و دین کی بنیادی باتوں کو سمجھے تو تینوں چیزوں کی محبت کو پسند نہیں کیا گیا، کہ مال کی محبت، شہرت کی محبت اور دنیا کی محبت، اور وہ یہ منصب اور عہدوں کی محبت. کیونکہ اس میں انسان بہت زیادہ بہک جانے کا اس میں ڈر لگا رہتا ہے.
بھلائی نہیں ہے ان تینوں چیزوں میں. اللہ پاک کی رضا مانگنی چاہیے. مالداری کی بجائے شکر گزاری, اللہ پاک اپنا شکر گزار بندہ بنائے. یعنی اس وقت ہم ایک ایوریج لائف صحیح نہیں گزار پا رہے. ایک ایوریج لائف, ایک عام آدمی کی زندگی صحیح گزارنے میں ہمیں تکلیف ہے, اور اس کا بھی ہم کو ڈھنگ نہیں آتا. اور ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے کسی بہت بڑی اس کے, تو وہ دنیا میں رہنے والے کتنے, اور کہتے ہیں دنیا کے ان 50 آدمی جیسا تم بننے کی کوشش کرو. اور اس میں بھی نیکی کی طرف نہیں لایا جاتا کہ یہ ماشاءاللہ نیکی کی طرف ہیں, یہ پرہیزگاری کی طرف ہیں, یہ نیک ہیں, یہ اولیاء کرام ہیں, ان کی طرف جاؤ. تو ہماری بالکل ہمارا ٹریک تبدیل کرنے پر باقاعدہ دنیا تلی ہوئی ہے. دعوت اسلامی اندر رہیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی ہمیں پراپر ٹریک پر چلا رہی ہے. یہ راستہ جنت کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے اور کھانے پینے کے دوسروں کے مطلب محتاج ہو, ایسا نہیں ہے. مطلب اللہ پاک اتنا دے کہ ہمارا گزارا ہوتا رہے اور ہم اسی کے در کے محتاج رہیں, غیروں کے محتاج نہ رہیں, قرض دار نہ رہیں. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ اگر قناعت کی نعمت مل جائے کہ جو ملا اس پر بندہ صبر و شکر کرے, تو یہ تقریباً سبھی کو حاصل ہوتا ہے. خالی مالدار بننے کے سپنے دیکھ کر, جو مالدار ہوتا ہے اس کے کتنے حسد کرنے والے ہوتے ہیں, کتنے دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں. مالداری تو ہوتا ہے جس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, غریب کو کون کڈنیپ کرے گا؟ غریب فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے بے خبر ہو کر. مالدار نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی اس کو, ایسی کمرے میں بھی. غریب دھوپ میں سو جاتا ہے, پتھروں پہ سو جاتا ہے. کتنا فرق ہے. سکون مالدار کو نہیں ہے, دیکھا جائے تو غریب کو سکون ہے. سیٹ کو سکون نہیں ہے, مزدور کو سکون ہے. یہ دنیا دیکھی والی ہے, اور تماشے دیکھے میں دنیا کے. آج دنیا میں رہا کون؟ بڑے بڑے مالدار دیکھے میں نے, آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے یار. بادشاہوں کی قبریں آپ نے دیکھی ہوں گی یار, کتے لوٹنے کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور اولیاء کرام جن میں کوئی مالداری کا اور کوئی پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ مالدار تھے یا کہیں کے وزیر تھے یا کہیں کے بادشاہ تھے. ہاں بادشاہ تو تھے بھی اور ہیں بھی. باقی جو دنیا کے بادشاہ تھے اور اولیاء کرام ہیں, چاہے صدیاں گزر گئیں اب بھی ہیں, ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں نا. داتا حضور صدیاں گزر گئی, آج بھی دلوں پر ہمارے دلوں پر ان کا روب ہے, راج ہے. حضور خواجہ غریب نواز, حضور غوث اعظم, اب زمانے قریب میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے دلوں پر ان کا راج ہے. یقین مانے لاکھوں دلوں کے, کروڑوں دلوں کی دھڑکن میں بستے ہیں. یہ حکومتیں ہیں, باقی تو حکومتیں وہ لوگ بھول بھال جاتے ہیں, کوئی سال صاف کرنے والا نہیں ہوتا. بڑے بڑے ایکٹر, بڑے بڑے نام کماتے ہیں, پھر ان بیچاروں کو ایصال ثواب بھی کون کرتا ہے؟ ان کی یاد میں پھر فلم شو کیا جاتے ہیں. اب کیا ملے گا اس کو ثواب, کون کیسے پہنچے گا؟ ان کی فلمیں چلا رہے ہوتے ہیں, اس نے یہ فلم بولی تھی, اب گلوکار ہے, اس نے یہ گانا اس کا بڑا مقبول ہوا تھا کر کے آپ کو سنا دیں گے. اس کو کیا پہنچے گا؟ تو نیک بندہ ہوگا, اس کے مال کی طرف نظر نہیں ہوگی, بلکہ اس کے حب مولا کو لوگ یاد کرتے کہ یہ اللہ والا تھا, اللہ سے پیار کرتا تھا, اس لیے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. کتنی مطلب یعنی کہ عبرت ہے یہ دنیا, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. آخر کیوں مال کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں؟ کیوں اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیوں شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ بڑے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. بس یہ کہ بندہ رب کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جائے نا, خدا کی قسم وہی کامیاب ہے, باقی کوئی کامیاب نہیں ہے. رب کی رضا حاصل ہو جائے, اس کے لیے جد و جہد کرتا رہے. نمازیں مت چھوڑیں, رمضان شریف کے روزے مت چھوڑیں, اور لوگوں کو راحت پہنچائیں, تکلیف نہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ زندگی جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے نا, یقین مانے اس میں سکون راحت ہے. اور جو میں نے اشارہ کیا جس زندگی کی طرف بلایا جا رہا ہے نا, اور اس طرف جب اشارہ کیے جا رہے ہیں, اس میں سٹریس ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, احساس کمتری ہے کہ یار میں تو ہو ہی نہیں پا رہا ہوں, لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ہمیں اس نیک گفتگو کو جو یہاں بھی کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ محمد. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں گلے سے خون نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سمجھ میں آتا ہے، وہ تھوک میں خون آنا، جس سے بعض اوقات کھانسی میں آتا ہے، زیادہ کھانسی ہو نا کسی کو پرانی، جمع ہوا خون. خون آ کے باہر نکل گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ وضو کے پھر اپنے مسائل ہوں گے کہ وہ کتنا نکلا ہے. اگر غالب ہے اس کے اوپر تو اس صورت میں اس کا، یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو خون باہر آ رہا ہے، باہر نکلنے سے کوئی روزے پر اثر نہیں پڑے گا. جب خون روزو باہر آ گیا لیکن بعض اوقات منہ میں اور گلے میں اس کا ٹیسٹ فیل ہو سکتا ہے. کھانسی وغیرہ میں خون آتا ہے نا کبھی کبھی، اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا ٹیسٹ کا، یہ جمع ہوا ہوتا ہے، مطلب پتہ نہیں اس پر وضو پر بھی کیا حکم لگے گا، اس کا اتنا سمجھ ہی نہیں آتی. تھوک میں اثر ہوتا ہے کبھی، کوئی یعنی کہ تھوڑا جمع ہوا لو تھوڑا سا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کل آپ نے خفیہ کلمات کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ خفیہ کلمات بول دے تو کیا اس پہ بھی توبہ لازم ہوگی؟ اور میں نے خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنا شروع کر دی ہے، آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، ویاکم، ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے. یہ آپ کتاب تو پڑھنے ہی لگے ہیں نا. خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ ہے سوال، اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے نابالغی میں کفر بکا تھا، اور جو کفر بکا تھا کچھ یاد ہے، صحیح طرح یاد بھی نہیں، تو اب کس طرح توبہ کرے؟ جواب، نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا. معلوم ہوا بالغ یا سمجھدار نابالغ کفر کرے تو مرتد ہو جائے گا. اگر بالغ ہونے کے بعد احساس ہوا اور اگر کفریہ قول یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کرے، اور اگر شک ہے یا یاد نہیں تو اس مشکوک کفریہ کلمے سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے. یعنی اس طرح کہے، میں تمام کفریات سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے. یہ سمجھدار بچہ یا اس کو کہیں گے جو کفر و اسلام میں سمجھتا ہو. اب جس کو سدھی کچھ نہیں ہے تو اس کی بات نہیں ہے، جو کفر و اسلام کو سمجھتا ہو کہ یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، مسلمان ہوتا ہے تو یہ کافر ہوتا ہے، اس طرح شدھ بدھ ہو نا اس کو، تب اس کا کفر معتبر ہوگا. اگر وہ بکے گا تو یہ تو سمجھتا ہے پھر بھی بک رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، پھر بھی انکار کر رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلے نازک ہیں، تو یہ کتاب آپ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو ایمان کی حفاظت کا شعور بیدار ہوگا. تو بڑے بڑوں میں سود نہیں ہوتی، تو بچے کا کیا ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہے. تعلیمی اداروں تک میں، لائبریریوں میں ایسی کتابیں دیکھی ہیں کہ جس میں کفریات بعض اوقات ہوتے ہیں. دنیاوی اداروں کی بات کر رہا ہوں. بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. محمد وقاص یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کا حق چچا اور والدہ میں سے کس کو ہوگا؟ پرورش تو والدہ ہی کرے گی، یعنی خاص طور پہ جو اس کی عمر مقرر ہے بچے کی اور بچی کی، 7 سال تک ویسے بھی والدہ نے کرنی ہوتی ہے لڑکے کی، اور لڑکی کی 9 سال تک، تو وہ تو پرورش تو والدہ نے کرنی ہے. البتہ نان نفقے کے اعتبار سے کہ خرچہ وغیرہ اس کی، وہ پھر دادا نہ ہو تو بھائی چچا ان لوگوں پر ہوتا ہے.
یہ طاہر اقبال ہیں، کہتے ہیں کیا جل کر انتقال کرنے والا شہید کہلاتا ہے؟ جی. رانا ندیم، اپنے رشتہ دار یا ایسے پڑوسی جن سے کافی اچھے تعلقات ہیں، ان کے گھر دستک دیے بغیر داخل ہونا کیسا؟ دستک تو اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتے دیے بغیر. ماں بھی کبھی کپڑے بدل رہی ہوتی، کچھ کر رہی ہوتی، تو اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہونا ہے. کسی اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر ہی داخل ہونا چاہیے. ہاں جہاں ہے ہی نہیں کوئی، ہیں ہی اکیلے، تو وہ بھی کس کی اجازت لیں گے؟ اگر ماں اندر ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، تو کوئی بعد وہ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ دوسرے کا آنا وہاں نہیں ٹھیک ہوتا، اس لیے اجازت لیں گے تو وہ اپنے آپ کو وہ سیٹ کر کے پھر دروازہ کھولے گا یا جواب دے گا آپ کو کہ آ جاؤ. بعض وقت اس میں کھنکارنا بھی بہتر ہوتا ہے. ضرور ہوتا، نہیں تو اندر جا کر ہی کھنکارا جاتا ہے. پہلے تو طریقہ یہ کہ سلام کرے باہر سے. اب ہمارے یہاں ٹون بجاتے ہیں نا، گھنٹی، ہاں، گھنٹی، بیل. لیکن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اگر گھر کے اندر ہی اگر بہن کے کمرے میں، بھائی کے کمرے میں، والدہ کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں کسی کو جانا ہے، تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ دروازہ کا بند بھی ہے نا، ٹک ٹک کھول کے اندر چلے گئے. اب بھائی کچھ سیدھے ویدھے تو ہونے دو یار. کچھ بجانے کا مقصد ہی کیا ہوا کہ دروازہ بجایا، دروازہ کھول کے چلے گئے. بھائی دستک دے کر تو آیا ہوں، تو دستک کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ یہ لوگ کھولنے کے لیے دستک دینا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. تو رکتے بھی نہیں ہیں، رپلائی اندر سے آنی چاہیے. ہمارا کچھ بھی نہیں. تو اس طرح مطلب کہ یہ جو حیا کا اور ایک پردے کا جو پہلو ہے یہاں پر نمایاں ہے. تو اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور فار ایگزامپل کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے، تو کیا ایسے ہی چلا جائے یا پھر کچھ دروازے کے پہلے کھڑے ہو کر کچھ ایسا نوٹس کرے، اجازت لے، کیا کرنا چاہیے؟ اب وہی جو نوٹس والی بات ہے نا، بھلے کھلا ہوا تو کیا، انسان ہے بھول گیا، کھل گیا دروازہ، کھڑکی بھی کھلی تھی، ہوا کے جھونکے سے دروازہ کھل گیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اس لیے انسب یہی ہے کہ مناسب ترین یہی ہے کہ اجازت لے. یعنی کوئی بھی ایسا کنکار لے یا دروازے پر نوک کر لے اور اندر سے رپلائی آ جائے، آ جاؤ. شیخ اشرف ہیں کہ کہتے ہیں کیا استاد شاگردوں سے اپنے گھر کے ذاتی کام کروا سکتا ہے؟ نابالغ اور بالغ کا فرق رہے گا نا اس میں. ایک تو کچھ پالیسیز بھی ہوتی ہیں مختلف اداروں کی، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. دوسرا، نابالغ بچہ سے ایک ہلکا پھلکا کام وہ ہوتا ہے کہ جو نہ اس کے اوپر مشقت ڈالے گا، نہ اس کے سرپرست وغیرہ کو، گھر والوں کو برا محسوس ہوگا. تو ایسا کام لینے کی وہ اجازت دی گئی ہے. سخت کام، مشقت والا کام، یہ نابالغ سے لینے کی اجازت نہیں دی گئی. محنت کا کام اس سے ڈالے نابالغ سے. خود اپنے شوق سے کرتا ہے بغیر بولے تو ٹھیک ہے، اختیار ہے اس کو. نور عالم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں بچا ہوا کھانا کتے، بلی وغیرہ کو ڈالنا کیسا ہے؟ ڈال سکتے. یہ مرزا سجاد احمد ہیں، کہتے ہیں میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہاں جاب کرنے کی وجہ سے والدہ کی خدمت نہیں کر سکا. اب ان کی وفات کے بعد ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کروں؟ اب مسئلہ ہے کہ ماں باپ ماں کو ناراض کر کے گئے تھے یا ماں نے بولا ہو کہ بیٹا کما، ہماری فکر مت کرنا، اسے بھیجتے رہنا. اب اس صورت میں راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس نے وہاں سے ہی راضی رکھا ہے اسے بھیج کر، ایسی صورت راضی ناراض ہوئی نہیں نا اس میں. یہاں ایسی صورت میں تو ماں باپ تو بولتے ہیں نا بیٹا کما، ہماری فکر مت کر، ہم سنبھال لیں گے، اپنے بچوں کی بھی فکر مت کرنا، تو کما. ہوا کیا، کرے کیا؟ اور اس کو احساس ہوتا کہ میں اپنی ماں کو راضی کروں. میں نے عرض کیا نا، اگر ناراض ہے تو اب دعا کرے اس کے لیے، ماں کے لیے اصالہ ثواب کرے. اب فوت ہو گئی تو اب اس کی روایت تو ہے استغفار کرتا رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، نیکوکار لکھ دیا جائے گا، استغفار کرتا رہے، وہ دل سے ندامت ہو اس کو، جبکہ اس نے ماں کی حق تلفی کی ہے اور ناراض ہو کر وہ دنیا سے گئی ہے. ویسے اگر نارمل تو سب کے ماں باپ تو اکثریت کے فوت ہوتے ہی ہیں. اس میں دعا استغفار وغیرہ، دعا و استغفار کرنا ہی چاہیے. اور کون ایسا نالائق ہو جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا؟ روز نہیں تو کبھی کبھی تو کرتا ہوگا نا، بلکہ نماز میں بھی تو دعا ہے نا.
اگر نماز میں یہ دعا کرتا ہے تو زیادہ اچھا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس میں بھی دعا مغفرت اپنے والدین کے لیے کی نا. اس میں یہ کہ اگر والدین غیر مسلم ہوں تو اب یہ والدیہ والی دعا اپنے والدین کے لیے نہیں کر سکتا. یہ دھیان میں رکھیے. اب معنی ہی پتہ نہیں ہو اور تبرکن یہ دعا پڑھی تو اور بات ہے، لیکن والدین کی نیت سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کو بخش دے، یہ خطرناک ہے. جبکہ یہ غیر مسلم ہوں یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، غیر مسلم کے لیے نہیں. ان کی مغفرت ہے ہی نہیں نا، کبھی بھی نہیں جنت میں جائیں گے، کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے، ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں نہ پڑیں، ہر وقت مسلمان ہی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے علیہ سنت میں ہوں محمد یمیل گیلانی جلم سے. میرے علیہ سنت میں چھوٹا ہوں، میرا روزہ رکھنے کا دل کرتا ہے. کیا میں چیڑی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ میں 12 بجے کھولوں گا. جزاک اللہ خیرا. بعض اوقات آؤ سمجھ جائے چیڑی روزہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو مطلب بچے ایسی باتیں کرتے ہیں، پوچھ لو تم. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک صورت یہی ہو سکتی ہے کہ تفریحاً مولانا کو مصروف کرو. اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ وہ چڑی روزہ نہیں ہوتا، نہ 12 بجے تک روزہ ہوتا ہے. روزہ وہی پورا صبح صادق سے لے کر روزے کی نیت سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے وغیرہ سے بچا رہے تو روزہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ معتکفین کا اضافہ نظر آ رہا ہے. 10 دن والے بھی کئی معتکفین لگتا ہے کہ تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ سب کو خوش آمدید. لیکن ابھی 10 دن کا اعتکاف شروع نہیں ہوا. اگر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے نا تو آپ معتکف رہیں گے نہیں. دوبارہ جب داخل ہو تو نیت کرنی ہوگی. ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، اطراف کی گلیوں کا نظارہ کچھ نہیں. اچھا اب اس میں یہ کہ ابھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے صفیں توڑ پھوڑ ڈالی ہوں، آگے پیچھے ہو گئے ہوں. اب نماز کے ٹائم پر تکلیف تو ہوگی. آپ تو لڑیے گا نہیں کہ میری جگہ تھی تیری جگہ تھی. اب جہاں جگہ ملے تو اب آئندہ مغرب کے بعد تو اب کھانے کے لیے جائیں گے تو پھر ظاہر جگہ تو گئی. اس کے بعد عشاء کے بعد بھی فجر تک بھی بیٹھنے کا چانس نہیں ہے. فجر کے بعد زور تک بھی بیٹھنے کا، زور کے بعد بھی عصر تک بیٹھنے کا چانس نہیں ہوتا عام طور پہ. تو عصر اور مغرب ان میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے. فجر کے بعد بھی جگہ نہیں چھوڑنے کی. اس کے بعد اشراق اور چاشت با جماعت یہاں ادا کی جاتی ہے. صف کی جگہ چھوڑیں گے نا تو کیا ہوگا کہ اور کوئی بیٹھ جائے گا. اب آگے ہو تو پھر آپ بولیں گے یہ میری جگہ تھی، تو بولے گا تم نے کیوں چھوڑی، الاٹ کروا لی ہے. تو ایک کھوٹی بحث ہوگی، دل آزاری کی صورتیں بنیں گی. تو ایسا نہ ہو، کرنا بھی نہیں. اگر آپ کی جگہ چلی گئی کوئی بات نہیں، اب پیچھے چلے جائیں جہاں جگہ ملے. تو جگہ چھوڑنی نہیں ہے، مختصر ہی ہے. اور کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. بعض عیسائی بھائی جب میں آتا ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی بعض وقت کوفت ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر بیچنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. بھیڑ ہوتی ہے نا جب، پھر ایک دوسرے پر گر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کے گھٹنے پر بیٹھ گئے، کسی کے، تو یہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. پھنس کے بیٹھ گئے آپ کی وجہ سے. آپ آگے بڑھے، آپ بیچارے سکون سے بیٹھے تھے، اب یہ بھی یوں پھنس کے بیٹھے ہوئے. جب پھنس کے بیٹھے ہوں گے کونیاں لگ رہی ہوں گی، اور پھر تو جو علم دین کی باتیں سمجھنے میں ذرا دشواری تو پیدا ہوگی، ذہن برابر کام نہیں کرے گا. اس لیے مہربانی کر کے جہاں بھی کبھی آپ رش پائیں نا تو وہاں کھڑے اگر ہونا ضروری ہو تب بھی مطلب آگے پیچھے نہ ہو، اسی جگہ پہ رہیں. اور یہاں فیضان مدینہ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہیں، اس میں عافیت ہے.
ایک بھی کھڑا ہوگا نا تو پیچھے والے بھی دوسرے بھی کھڑے ہوں گے کہ دیکھنا ہے، تو یوں دیکھنے کا تجسس ہوتا آدمی کو. اسی وجہ سے تو ہم نیچے کیبن بنائی ہے، ورنہ اوپر سے بیان یہ سب ہوتا تھا. پھر یہ مشورے ہوئے اور آخر کار یہ کہ بھئی نیچے سے ہی، تو یہ زیادہ اس کا فائدہ بھی سامنے آیا کہ لوگ قریب قریب بیٹھتے ہیں، ورنہ اوپر سے دور دور سے بیٹھتے تھے اور اتنا وہ مزہ نہیں آتا تھا وہ اجتماع کا. خیر یہ ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ آدمی جو بولے اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ کہ امید تو کم ہے، وہ مانتے نہیں ہے، تجربہ یہ پتہ نہیں بھول جاتے کیا ہے. لیکن یہ کہ کچھ تو ایسے ہوں گے نا جس کو میں کہوں کہ سمجھدار ہوں گے کہ اب مجھے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے. اس طرح دل آزاریوں کی بھی صورت ہوگی، خود میرا بھی ذہن خراب ہوگا. صاحب آدمی سوچے کہ مجھے پریشانی ہوگی، میں لٹک جاؤں گا. بعض وقت پھر شریف آدمی ہوتا لڑتا نہیں ہے، وہ پیچھے چلا جائے گا، کڑتا رہے گا اندر سے، یار یہ کیا ہو گیا. تو بھی آگے بڑھے ہی نہیں. میں نے اس لیے کہا کہ وہ مانیں گے نہیں. ایک آدھ بار مان لیتے ہیں، دوسری بار پھر پتہ نہیں بھول جاتے ہیں کیا ہے، تیسری بار تو پھر وہی الگ ہی. ہر سال سمجھاتا رہتا ہوں. اور اس میں کئی ہوں گے جو پچھلے سال بھی اعتکاف کیا ہوگا، ان کو سمجھا بھی گیا ہوگا، لیکن آج وہ اپنی صفحے توڑ کے بیٹھے ہوں گے. اب پھر بھی چلو آپ سمجھدار سمجھے. دوبارہ لے کے مہربانی کرنا، اپنے حل پر رحم کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنی چیزوں کا بھی خیال رکھیے گا. وہ سارے نیک آدمیاں نہیں آتے. ہر معتکف کہلانے والا معتکف وہی بھی ضروری ہو، آپ کے مال تاکے گا. یہ گلیوں میں بھی اطراف میں یا موبائل چور ڈاکو، موبائل کے ڈاکو ہوتے ہیں، چور نہیں ہوتے. چور تو چھپے ہوئے لیتا نہیں، یہ ڈاکو تو نکال، یہ چھینتا ہے، یہ ڈاکو کہلاتا ہے. یہ بیچارے ہمارے غریب اسلامی بھائی اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں بعض، تو وہ موبائل لے لیتے ہیں، چھین دیتے ہیں. اطراف میں اب یہ کیا اس کا حل کرے. اللہ پاک ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. یہاں اندر میں بھی اس طرح کے موبائل چور ہوں گے، جیب کترے ہوں گے، آپ کے بیگ کو تاک لیں گے، بیگیج میں پیسے نہیں رکھنے، شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ ہے تو یہ بھی نہیں رکھنا ہے. بیگ چوری ہو گیا تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی آپ کی چلی جائیں گی جو آپ کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، اور مسائل اس کے کئی ہوتے ہیں. اس لیے وہ اہم چیزیں اپنے پاس احتیاط سے رکھیں یا جمع کروا دیں، جاتے وقت لے جائیں. اس میں بیگیج میں نہ رکھیں اپنے. اللہ پاک ہم سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور جو غلط ارادے سے اس وقت آیا ہے، اللہ کرے اس کے ارادے بھی درست ہو جائیں، اور وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے کہ موت برحق ہے، مرنا پڑے گا قبر میں، سزا ہوگی تو برداشت کسی سے بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی مزید اور بھی معتکفین آئیں گے، اور کئی ایسے ہوں گے بیچارے جو لیٹ ہو جائیں گے، پھر ان کا اعتکاف چلا جاتا ہے. یہ لائنیں لگی رہتی ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی آ جاتے ہیں. کل عصر تک بھی پہنچ جائیں تو غنیمت ہے، ورنہ بعض اوقات روڈ پہ گلی میں چیکنگ. اب یہ بھی اس میں تو نو کمپرومائز، اتنی بڑی یعنی کہ ہزاروں کی جانوں کا اس میں وہ ہوتا ہے تحفظ، کہ مال وغیرہ سب چیک کرنے پڑتے ہیں کہ مال ہے یا کچھ اور ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے کہ اگر اعتکاف میں کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کس طرح کرنی چاہیے؟ ہاں، یہ رمضان کے جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں روزہ خود توڑا یا ٹوٹا یا بیمار ایسا ہو گیا کہ شرعی اجازت سے اس نے روزہ ترک کیا یا توڑ دیا، ہر صورت میں روزہ ٹوٹنے میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور ایک دن کی قضا کرنی ہوگی. انہی دنوں بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ 22-23 روزے کو خدا نخواستہ کوئی صورت ہوگی کہ اعتکاف ٹوٹ گیا، تو یہیں رہیں اور ایک دن کی قضا کر لیں یہاں پر. جیسے کہ اب سمجھو کہ 21ویں کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو 21ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے قضا کی. اب یہ کہ رات یہیں گزارے اور دن بھی روزہ رکھ کر یہیں مسجد میں
गुजारे। अब जैसे ही 22वीं का सूरज डूबेगा तो ये कज़ा जो थी वो हो गई। रमज़ान के अलावा कज़ा करना थोड़ा ये सुस्ती होगी ना, अकेले होंगे मस्जिद में, और इसमें रौनक में कज़ा हो जाएगी। खुदा न खास्ता मस्जिद से बाहर भी बाज़ औक़ात ऐसी जगह हमारे यहाँ है खारिज मस्जिद कि वहाँ भूल कर भी चले गए तो एहतिकाफ टूट जाता है। अगर जब वहाँ मेंशन कर दिया है, तवज्जो दिलाने के लिए लिख कर लगा दिया गया है, लेकिन बाज़ औक़ात पढ़ना भी तो नहीं आता होता ना। फिर वो अंदर चला गया, फिर किसी ने बोला ये मोतक़ी पे, आप बोला हाँ, बोला आपका तो एहतिकाफ टूटा। तो यूँ मतलब भी होता होगा, तो समझ लेना चाहिए सबको। टाइम इतने मिलते हैं कि घूम फिर कर कौन सी जगह खारिज है, कौन सी जगह जाने से एहतिकाफ टूटता है वगैरह, अगरचे वो इमारत के अंदर ही है मस्जिद की, तो ये पूछ लेना अच्छा है ताकि भूल ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकिरा इल्म व अमल का जा